سورہ بقرہ آیت نمبر 74 74. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ثم قست قلوبکم، اور پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، فہی کالحجارہ، وہ ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں بھی تو بعض ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وَإِنَّ مِنْهَا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. افتطمعون، اب اے مسلمانوں، کیا تم توقع رکھتے ہو ان سے ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ تمہاری بات مانیں. وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور تحقیق ان میں سے ایک فریق تھا کہ اللہ کا کلام سنتا تھا. ثم یحرفونہ، اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے. من بعد ما عقلوہ، جان بوجھ کر وہ اس کو بدل ڈالتے تھے. وہم یعلمون، اور اپنے اس عمل کو وہ جانتے تھے کہ ہم جان بوجھ کر تحریف کر رہے ہیں. گزشتہ سبق میں جو واقعہ گزرا بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل نے، ان میں سے ایک شخص قتل ہو گیا، وہ اس کا قتل ایک دوسرے پر وہ ڈالنے لگے، جس کی بنا پر آخر میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ موسیٰ آپ اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے اس قاتل کا نام بتلا دے، ہمیں پتہ بتلا دے قاتل کا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے پھر انہوں نے گائے کا، اللہ نے حکم دیا کہ بھئی گائے ذبح کرو، اور گائے کا گوشت لے کر اس مقتول کو مارو، مردے کو مارو، اس کو مارو گے وہ زندہ ہو جائے گا، اور اپنے مقتول کا نام، اپنے قاتل کا نام، مقتول اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا. بہرحال انہوں نے پھر اس میں ہیلے بانے شروع کیے، اور جی گائے کیسی ہو. خیر وہ سارا وضاحت ہوئی، گائے انہوں نے ذبح کی، اس کا گوشت کا ٹکڑا مارا، مردہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتلایا، اور پھر گر پڑا مر گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کی. اتنا بڑا واقعہ اور اتنا بڑا معجزہ، گائے کا مردے سے کیا تعلق ہے؟ گائے کا مردے کے زندہ ہونے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایسی انہونی بات جو تمہارے سامنے ہوئی، جس میں تم خود موجود تھے، سب کے سب موجود تھے. ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات کہ کسی نے کہہ دی، ایک ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں کیسے انکار کرتا. جو بات کسی نے سنی ہو کسی سے،
کسی نے آگے اس کو بتلائی ہو، چاہے جتنا اچھا آدمی بھی ہو، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ شاید کہ وہ بات کرنے میں وہ غلط ہو، بظاہر دنیاوی لحاظ سے نہ، لیکن ایک آدمی نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھ، مثال کے طور پر باہر ابھی رات ہے، اب ہم سب باہر سے آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے، سب نے دیکھا باہر اندھیرا، سب نے دیکھا۔ اب یہاں پہ اگر کوئی آ کے بیٹھ کے کہہ دے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نعوذ باللہ کہہ دے جی باہر سورج ہے اور دھوپ لگی ہوئی ہے، کیا خیال ہے، مان لیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے یار؟ ہم خود اپنی آنکھوں سے اندھیرا دیکھ کے آئے، ہم کیسے مان لیں؟ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جو ان کے سامنے گزرا، کہ اللہ نے کہا کہ اس کے باوجود بھی تم میں عقل نہیں آئی کہ تمہارے دل اتنے سخت، اتنے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اب تمہارے دل جو ہے نا وہ سخت ہو گئے، تم ایمان نہیں لائے اور کامل اطاعت میں تم نہیں آئے۔ اور پھر کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پتھر ہے تمہارے دل پتھروں کی طرح، جیسے سخت پتھر ہوتا ہے، جیسے کسی کو کہتے ہیں یہ تو پتھر دل ہے، یہ تو اللہ فرماتے ہیں پتھر نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ، تو او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر بھی ایسے ہیں کہ جو پانی کو اپنے اندر جگہ دے دیتے ہیں، جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ پتھر ہے، پتھر ہونے کے باوجود وہ نرم چیز کو اپنے اندر جگہ دے دیتا ہے۔ تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر کہا بعض پتھر تو ایسے ہیں، لما يتفجر منه الانهار کہ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے دل اتنے زیادہ سخت پتھر دل ہیں کہ ان سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ کہ دیکھو پتھروں سے زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں سے بھی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، کثیر تعداد میں نہروں میں پانی نکلتا ہے جس کو لوگ استعمال کرتے ہیں، کہ پتھر سے بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو زیادہ نفعمند تو نہیں ہوتے، تھوڑے نفعمند ہوتے، پھٹ پڑتے ان سے پانی کے چشمہ نکل پڑتا ہے۔ بعض سے تو نہریں نکل رہی ہیں، بعض سے پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ، ان کے اندر بھی کچھ نرمی موجود ہے کہ پھٹ پڑے اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم کے سامنے وہ پھٹ پڑے اللہ کی خشیت سے، اور پانی نکل پڑا اسے آنسو کی شکل میں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو آدمی جتنا بھی سخت دل ہو ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، آنسو نہیں آتے، آنسو نہیں آتے۔ جن کے آنسو نہیں آتے وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آنسو تو ان کے نہیں آتے، سخت دل تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی خشیت ان کے دل میں موجود ہوتی ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، رونے کی شکل بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے گریہ زاری ضرور کرتے ہیں۔ کہا تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت کہ پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے پتھر بھی گر پڑتے ہیں، کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، کہ اللہ سے اپنا تعلق بھی نہیں قائم کرتے۔ تو انسان کے دل کو پتھر سے تشبیہ دی کہ پتھر سے بھی زیادہ، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر یہ توبہ کر لے تو یہ دھبا مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر یہ دھبا رہتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دو دھبا لگتا ہے، پھر توبہ نہ کرے پھر تیسرا گناہ کرتا ہے پھر دھبا لگتا ہے، حتیٰ کہ اگر توبہ نہ کرے اور گناہ کرتا جائے تو اس کا دل سیاہ کالا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ گناہ کے کام کو نیکی کا کام سمجھ کے کرتا ہے، پھر اس چیز کی تمیز اس کے اندر نہیں رہتی کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں یا نیکی کا کام کر رہا ہوں، پھر وہ اس بات کا مصداق بن جاتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے یہ میرے کام ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل سیاہ کالا پتھر بن جاتا ہے،
اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا، خون کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا جسم ٹھیک ہوگا. اگر وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر اس میں فساد آ گیا، اس میں فساد آ گیا تو پھر تمہارے سارے جسم کے اندر فساد. تو اللہ ان کو اس بات کی یعنی وہ تلقین فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ دیکھو پتھروں سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتا ہے. پتھر بھی، بعض پتھر ایسے ہیں جن کے دل کے اندر خشیت، یعنی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ خشیت بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے آنسوں کی شکل میں پانی نہروں کی طرح نکلتا ہے. بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن میں خشیت ہے لیکن ان کی بنسبت ذرا کم ہے، تو ان کے ان سے پانی نکلتا ہے، اللہ کے خوف سے وہ پھٹ جاتے ہیں، پانی نکلتا ہے لیکن نہروں سے ذرا کم نکلتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن تمہارے دل ایسے ہیں کہ اتنے معجزات دیکھ کے اتنی تم پر سختیاں بھی کی کہ کوئی دور کا پہاڑ بھی اٹھائے، مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود تم انکار کر رہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو کہ جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل ہے. کیا مطلب؟ جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد اپنے بچوں کی ساری کرتوتوں سے باخبر ہوتا ہے، لیکن بظاہر اس کو کچھ کہتا نہیں ہے کہ تو یہ کرتوت کر رہا ہے، تو یہ گندے کام کر رہا ہے، تو یہ الٹا کام کر رہا ہے. اور کبھی کبھار تنبیہ کے لیے کہہ دیتا ہے بیٹا تو یہ نہ سمجھ، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا تنبیہ کے لیے، اس چیز کا اظہار نہیں کرتا ہے کہ تو کیا یہ کر رہا ہے. نہیں بیٹا تو یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میں تیرے سارے حال سے مجھے تیرا سب پتہ ہے. یا سمجھے کسی کا کوئی بڑا ہے، آفیسر ہے، اس نے کسی کو کوئی ڈیوٹی لگائی ہے، نے یہ کام کرنا ہے، اور اس میں وہ کوتاہی کر رہا ہے، اور اس کو سب افسر کو رپورٹ مل جاتی ہے یا دیکھ لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. وہ بظاہر ایسا ہے کہ اس کو اس بات پہ تنبیہ نہیں کرتا کہ تو یہ غلط کام کر رہا ہے. اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھ تو انہیں سمجھ، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، تو جو کچھ کر رہا ہے مجھے نہیں پتہ چلتا ہے. نہیں، مجھے سارا کچھ پتہ چلتا ہے، میرے پاس ایک ایک چیز کی رپورٹ پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تو علیم بذات الصدور ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں. اللہ بھی کہتے ہیں تم یہ سمجھو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سب کچھ مجھے نہیں پتہ چل رہا، مجھ سے بے خبر ہو. نہیں، واللہ بغافل عما تعملون، جو تم کر رہے ہو سب ایک ایک بات، چاہے چھوٹی چاہے بڑی، سب اللہ کو پتہ. پھر آگے جا کر مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو ایک ایک انسان کا غم تھا ان کے دل کے اندر کہ یہ کیسے مسلمان ہو جائے، یہ کیسے مسلمان ہو جائے، یہ کیسے مسلمان ہو جائے، یہ کیسے مسلمان ہو جائے. اور دن رات لگے رہے، پڑھتے تھے، روتے تھے. فرمایا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام ایسے روتے تھے اور ان کے سینے سے مسلمانوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے ایسے روتے تھے کہ جیسے، اور ان کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے. ایسے مسلمانوں کے روتے تھے. بلکہ کئی جگہ پر اللہ نے تسلی دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو، مفہوم ہے، اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. تسلی دی جائے تسلی. اور کبھی جب بعض جگہوں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ وما علیک الا البلاغ، آپ تک آپ کو کام صرف پہنچانا ہے. تسلی. تو یہ بھی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مسلمان پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ان کا نقصان ہو جائے گا. اور یہی غم ایک مسلمان کے دل میں بھی دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتا، اب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ دوزخ میں جلے گا. یہ تو پکی تھکی بات ہے، اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے. جس نے ایک نماز قضا کی، جس نے ایک نماز قضا کر لی، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا. ایک نماز قضا پڑھ لی ہے، چھوڑی نہیں ہے، قضا ہو گئی،
اور قضا پڑھ لیا لیکن توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے بعد 2 کروڑ 88 لاکھ سال جہنم میں جلے گا۔ اب بتاؤ کہ جس نے ساری زندگی اپنے اللہ کو سجدہ ہی نہ کیا اس کا کیا بنے گا؟ وہ کتنے ارب سال جہنم میں جلے گا۔ ہمیں اس بات کی تو فکر ہوتی ہے کہ میرے بھائی کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو دھوپ نہ پڑے، ٹھنڈک ان کو ملے، گرمی نہ لگے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس گرمی کی، یہ جو دنیاوی گرمی ہے، اس سے ہلاک ہونا یقینی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہوئی تو ہلاک ہو سکتے ہیں، اللہ کی مرضی نہ ہوئی چاہے آپ ان کو سورج کے بالکل قریب کر دو پھر بھی اللہ کی مرضی نہ ہلاک نہیں ہو سکتے، نہیں جل سکتے۔ لیکن یہ یقینی بات ہے کہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جس نے ایک نماز چھوڑی اس کے یہ جہنم میں اتنی سزا ملے گی۔ کیا مطلب کہ اگر نماز چھوڑ دی تو یہ یقینی طور پر گویا کہ اس کے جسم پر آگ لگ گئی، لیکن ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ مسلمان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم والے غم کو اپنا غم بنانا چاہیے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر کو ہمیں اپنی فکر بنانا چاہیے۔ ہم ان کی امتی ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے نبوت کا کام جو نبی کام کیا کرتے تھے اب وہ ایک کلمہ گو کا وہ کام کہ خود بھی دین کیا کام ہے؟ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، کسی پارٹی کی طرف، کسی فرقے کی طرف، کسی گروہ کی طرف نہیں نہیں نہیں، ادعو الی اللہ، لوگوں کو کس کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف۔ میں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، کسی صاحب کا مقولہ نہیں پڑھ کے سنا رہا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سورہ یوسف میں آ جائے گا، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، حکمت بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی۔ ہاں یہ کام میرا بھی ہے کہ میں خود بھی دین پر چلوں گا، دوسروں کو بھی دین پر چلانے کی محنت کوشش کروں گا، اللہ کی طرف ان کو بلاؤں گا۔ ومن اتبعنی، جس نے میری اتباع کی، جو یہ کہتا ہے کہ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، تو اس کے ذمہ یہ لازمی ہے کہ وہ خود بھی دین پر چلے اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے۔ خیر بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو ہے نا وہ کڑل ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی کہ یہ اسلام کیوں نہیں لاتے، تو اللہ کی تسلی کے لیے فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے اے حبیب، اے میرے حبیب، یہ مسلمانوں دیکھو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا کلام براہ راست سن کے پھر اس میں بدل ڈالا تھا۔ اللہ کا کلام تو رات انہوں نے براہ راست سنی کوئی دور پر جا کر، کہا نا فریق منہم وقد کان فریق، کیونکہ سارے بنی اسرائیلی تو کوئی دور پر نہیں گئے تھے نا، ان میں سے 70 آدمی گئے تھے، تو کوئی دور پر جا کر انہوں نے اللہ کا کلام سنا اور اس کے بعد ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، سن لیا جان بوجھ کے اس کے اندر تبدیلی کر دی۔ کیا تبدیلی کی؟ وہ یہ تھا نا کہ کوئی دور پر جب گئے اللہ کا کلام انہوں نے سنا، وعدہ کیا تھا نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ہم تو ایسے ہمیں تسلی نہیں ہو رہی، تو ایسا کریں آپ ہمیں جو ہے نا وہ اللہ کا کلام، اللہ ہمیں خود کہے کہ یہ میرا کلام ہے، ہمیں بتلائے تو ہم اس کو مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر لے گئے، جب کوئی طور پر لے گئے وہاں پر انہوں نے کلام سنا تو پھر کہنے لگے کہ پہلے تو کہنے لگے کہ نہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ جب ورفعنا فوقکم الطور، پہاڑ جب اٹھا، پیچھے واقعہ گزر چکا، انہوں نے مان لیا۔ اب جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کیا کہا، ہاں ہم نے سنا تو ہے لیکن اللہ نے ایک ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر کر سکو تو کر لو، نہ تو کوئی بات نہیں۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اپنی طرف اس کے اندر تبدیل کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خود کلام اللہ سن کر انکار کر دیا تھا، تو تمہاری اگر بات نہیں مان لے تو اس میں تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، وہم یعلمون، کہ جان بوجھ کر انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی تھی۔ تو یہ جو فرمایا کہ قد کان فریق منہم، یہاں سے مراد بنی اسرائیل ہے، یسمعون کلام اللہ سے مراد تورات ہے، کتاب تورات ہے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ سے مراد انہوں نے وہ جو تورات سنی اور اس کے اندر احکامات میں تبدیل کر ڈالی۔ ایک تو یہ کہہ دیا کہ جی جو کر سکو وہ کر لو، اور پھر جو بات مشہور بھی ہے اور آگے بھی آئے گی، اس کا تذکرہ آئے گا کہ جو مالدار لوگ آتے تھے نا، مالدار لوگ، ان کے لیے کہتے تھے کہ جو سخت حکم تھا، مثال کے طور پر کسی نے چوری کی
تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹو. تو وہ کہتے دیکھتے تھے اگر یہ مالدار ہے پیسے شیسے ہدیہ شدیہ ساتھ لایا ہے تو اس کو کہتے تھے نہیں خیر ہے بس اس کا منہ کالا کر کے نا اس کو شہر میں پھرا دو. اور جو غریب ہوتا تھا دیکھتے بھائی اسے ہدیہ شدیہ کچھ نہیں ملنا ہے پیسہ چلا کچھ نہیں ملنا ہے تو وہ کہتے تھے نہیں اس کا ہاتھ کاٹنا ہے پورا واقعی حکم یہی ہے. تو یہ تبدیلی کیا کرتے تھے جان بوجھ کر. تو اس بات کی طرف اس کا اشارہ ہے. یہ تھا عنایت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ. ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذلک اس واقعہ کے بعد فہی کالحجارہ وہ ہو گئے جیسے پتھر او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہے جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان میں سے ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں ایسے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں غافل نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ کیا آپ توقع رکھتے ہیں ان سے کہ وہ ایمان لے آئیں گے وقت تمہارے لیے تمہاری بات مان لیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور ان میں سے ایک فرقہ تھا ایک گروہ تھا یسمعون کلام اللہ کا کلام کو سنتا تھا ثم يحرفونه پھر بدل ڈالتا تھا اس کو من بعد ما عقلوه جان بوجھ کر وهم يعلمون اور اپنے اس فعل کو اور اس کے انجام کو وہ جانتے تھے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك ونتوب إليك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاك الله خيرا.